بالخصوص حضرت سید ذاکر حسین صاحب اللہ اور علامہ و مولانا غفران رضا اور ہمارے حضرت چاندنی اور تمام پردہ نشین ماں بہنوں کو سب کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ پر اللہم صلی علی مولانا محمد علیہ وسلم، صلو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ہم لوگ اور یہ سارے علماء کرام سب کے سب اکٹھا ہوئے ہیں کہ تھوڑی دیر جو بھی ہو دربار غوثیت میں نذرانی عقیدت پیش کرے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی دیر بیٹھے ہم سب کو محبت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اسلام بھائی، کیونکہ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ علماء کرام کا جمع ذکر ماشاءاللہ۔ اور چونکہ میرے دوستو ہم نے جو ایک حدیث پڑھی حضرت، اس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ کرنا نہ ہو، چلنا نہیں ہو، پھرنا نہیں ہو، بیٹھنا نہ ہو، کچھ کرنا نہیں، زبان کو حرکت بھی نہیں دینا ہو، تو صرف اگر بیٹھے بیٹھے رہو گے تو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ سبحان اللہ، صرف بیٹھے بیٹھے رہے، کچھ کرنا نہیں، چلنا نہیں، اٹھنا نہیں، بیٹھنا، سب بیٹھے بیٹھے رہے اور محبت کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انظر الی وجہ العالم، حدیث پاک میں ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے، صرف بیٹھے بیٹھے رہو اور ان لوگوں کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا جائے گا، اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا جائے گا۔ اور ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کچھ کرنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، چلنا نہیں، پھرنا نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں، بیٹھے رہنا ہے اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا ہے۔ اللہ تمہیں ہم کا ثواب عطا فرماتا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ کرنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، ان سیدوں کے چہرے کو دیکھتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ لیکن بس تھوڑی دیر، چونکہ ناک خود کا شب ہوگا، میرا بلیا کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے، ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے، میرا بلیا کے امام، میرا بلیا کے امام، میرا بلیا کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے۔
منتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے کھلا میری دل کی گلی دوسری آزم کھلا میری دل کی گلی دوسری آزم مٹا قلب کی بے گلی آزم مٹا قلب کی بے گلی آزم میرا ولیوں کے ایمان کے دو پنج تن کے نام ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پالی تو سے آزم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجے تک کے نام ہم نے محفل ایسا جائی بڑی دیر سے ہم نے محفل ایسا جائی بڑی دیر سے بیت کرو واقعی پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی بس دو شعر اور فرق ہے تھوڑا سا کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں جو بھی سجا رہے ہیں غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں جو بھی سجا رہے ہیں غوث الورا کی محفل غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں اپنا جگا رہے ہیں سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں اپنا جگا رہے ہیں اور فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو چھایا ہوا ہے ہر سو واقعی میں دوستوں آج یہ رئیس ملت کا فیضان ہے جو سارے لوگ اکٹھا ہیں اور میرے پیاروں کیوں نہ ہو اسی لیے تو کسی حالات میں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں آقا پٹا تیرا حشر تک رہے گلے میں آقا پٹا تیرا
کیا مرتبہ اے خاص ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور جو ولی قبل ہوئے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ تمہیں دوستو فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے سو، لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، تشریف لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ واقعی غوث اعظم کی شان سے شان ہے۔ او میرے پیارے پیرانے پیر روشن ضمیر محبوب زبانی، کبھی کبھی کپڑا بھی پہنتے تھے تو بہت خوبصورت کپڑا پہنتے تھے، غوث اعظم کبھی کپڑا پہنتے تھے تو بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ تو پیرانے پیر آپ کے کندھے مبارک پر ایک چادر تھی، بہت خوبصورت چادر، بہت پیاری چادر، اور غوث اعظم کی چادر، لیکن ایک چور پیچھے ہو لیا کہ جیسے ہی وہ چادر کو چرانا ہے، چادر کو چرانا ہے، لیکن چوراؤ تو کیسے چوراؤ، موقع کیسے ملے، آخرکار وہ کوشش کرتا رہا، موقع تلاش کرتا رہا۔ ایک مرتبہ پیرانے پیر روشن ضمیر محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی ایک مرتبہ بازار میں گئے تو چور کو موقع مل گیا کہ بازار میں بھیڑ بھاڑ ہے، بڑا مجمع ہے، دھیرے سے پیچھے سے چادر کو کھینچ لیں گے۔ اب وہ چور گیا اور جانے کے بعد وہ چادر کو کھینچ رہا ہے، وہ چادر کو دھیرے دھیرے کھینچ رہا ہے تو غوث اعظم چادر کو پکڑ کر کے ٹانگ نہیں رہے، کھینچ رہے، بلکہ غوث اعظم نے کیا کیا، جب وہ چادر کھینچنے لگے تو غوث اعظم پیرانے پیر روشن ضمیر عبدالقادر جیلانی اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور کیا ہے میرا مولا، اے پروردگار بارے اللہ، اس کی نیت کو مت دیکھ، ان کے اعمال کو مت دیکھ، ان کے کام کو مت دیکھ، مولا دیکھنا ہو ایک ہی چیز دیکھ، یہ دامن پکڑا ہے کس کا، یہ دامن پکڑا ہے کس کا، مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں قیامت تک دامن
میرے دوستو، چونکہ یہی اناوا شریف ہے، تشریف آئے ہیں میرے پیاروں، اور یاد رکھیے کہ جو انسان ولیوں کا وفادار ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ یہی اناوا شریف جب میں پہلی بار گیا دیکھا کہ ایک پتلا دبلا انسان ہے اور 8 کٹھا موٹا کرا انسان اس پتلے انسان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ایک پتلا انسان ہے اور اتنے ہٹے کٹھے موٹے تگڑے انسان، تم لوگ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، کیا بات؟ کہا کہ حضرت آپ کو پتا نہیں کیا کیا؟ کہا کہ اس کے پاس جن ہے۔ جن ہے؟ مطلب کہا کہ اس کے اندر جن گھس گیا ہے۔ ارے جن گھس گیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھنے میں یہ پتلا دبلا انسان ہے لیکن اس کے اندر طاقت جن کی ہے، ہاتھ اس کا ہے پکڑنا جن کا ہے، آنکھ اس کے ہیں دیکھنا جن کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسعود عالم مصباحی کو ایک جواب مل گیا، سنو، اگر انسان کے اندر اگر جن کا سایہ گھس جائے تو جن کا مزہ ہو سکتا ہے، تو جو انسان فنا فی الشیخ کے مقام سے آ کر کے فنا فی رسول کے مقام پر پہنچ کر فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو سوال اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ خدا کا ہوتا ہے، آپ اس کے ہوتے ہیں، اللہ خدا کا ہوتا ہے تو آپ اس کا ہوتا ہے، اشارہ خدا کا ہوتا ہے۔ میرے چاروں غوث اعظم کی شان تو ہو سکتا، ہم نے ابھی بیان کیا تھا کہ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، جب اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ جب نفر کی قسمت کرتا ہے تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے تو ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ایک ولایت کی منزل یہ ہے کہ کام خدا کا سننا اس کا ہوتا ہے، یعنی وہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کام ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہ منزل بھی اور وہ منزل بھی دونوں غوث اعظم کو طاقت دیا ہے، دونوں مطلب غوث اعظم کو طاقت دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عیسائیوں نے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا کہ سنو، لوگوں کو لگایا، ایمان والوں کو کہا کہ سنو، میرا نبی وہ نبی ہے جو مردے کو زندہ کرتے، مردے کو زندہ کرتے، تمہارے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا۔ جب یہ کہتے تھے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا اور اصول بن گئے، بات پوچھتے پوچھتے پیرانے پیر کو پہنچ گئی، پیرانے پیر آئے، آنے کے بعد کہا عیسائی کیا کہتا ہے، اے عیسائی کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، میرے نبی نے تو مردے کو زندہ کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، غوث اعظم جلال میں آئے، آنے کے بعد کہتا ہے اے عیسائی یہ کیا کر رہے ہو، اے تم نبی کی بات کرتے ہو، میں نبی نہیں ہوں، میں اسی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ اگر زندہ کرنے کی بات ہے تو چلو میں مردے کو زندہ کروں گا، میں مردے کو زندہ کروں گا۔ غوث اعظم کو بولے اور بولنے کے بعد اس کو ساتھ لے کر یہ قرآنی طور پر گئے
اور جانے کے بعد اس کے بعد کہا کہ 100 سال مرے ہوئے ہو گیا، اب یہ بتا کہ یہ گویے کی قبر ہے اور تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا کہ کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا۔ تو پیرانے پیر جوان میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا سن، تمہارے نبی کہتے تھے کہ مردہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اب مجھے دیکھ، غوث اعظم آگے بڑھے اور پیر کی ٹھوکر لگائی اور کہا تم بِإِذْنِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹتا ہے اور وہ زندہ ہو کر کے باہر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ چونکہ ہمارے حضرت ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے۔ میرے پیاروں، کتنا نورانی چہرہ ہے، ارے نبی کے گھر والوں کا چہرہ ہی نورانی چہرہ ہے۔ میرے پیاروں، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، حضرت کا چہرہ ایسا ہے تو پھر غوث اعظم کا چہرہ ایسا ہے۔ ارے غوث اعظم کا چہرہ، اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، غوث اعظم فرماتے ہیں جب غوث اعظم کا چہرہ تو میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے؟ ولیوں کے چہرے کو دیکھو تو گناہیں ہو جاتی ہیں، ولیوں کے چہرے کو دیکھو تو گناہیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے میرے دوستوں، غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستوں، پیران پیر غوث اعظم کو قادر جی، رب کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا ہے کہ ہاتھ اسی کا ہے پکڑتا میں ہوں، زبان اسی کی بولتا میں ہوں۔ تو میرے دوستوں، آپ دیکھ لیں کہ جو کشتی 12 سال پہلے، اللہ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی، اب جب ڈوب گئی نہ تو ہاتھ سمجھ میں آئے، 12 سال ہو گئے، نہ تو پیر سمجھ میں آئے، نہ تو ہڈی سمجھ میں آئے، نہ تو جسم کا کوئی اعضا سلامت رہا ہوگا، نہ جسم کا کوئی حصہ سلامت رہا ہوگا، کچھ باقی نہیں رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کے پیٹ میں گیا ہوگا، کہاں گیا ہوگا۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن جو غوث اعظم نے اس بوڑھی عورت کی فریاد کو سنی تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں فکر مت کر، ابھی ابھی تیرا بیٹا اکیلے نہیں بلکہ باراتیوں کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ پورے باراتیوں کے ساتھ واپس آئے گا، اتنا کہنا تھا۔ کہ ہاں ایسا کہا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ایک نظر اب دریا کو ڈالتے ہیں تو وہ دریا غوث اعظم کی نظر کے تاب نہیں لے سکتے۔ غوث اعظم نے فرمایا یا ایھا الناس اخرجوا من القبر، اے لوگوں دریا سے باہر نکل آؤ، دریا سے باہر نکل آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستوں، وہ کشتی دھیرے دھیرے باہر نکل رہی ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، سارے باراتی باہر نکل رہے ہیں، وہ دولہے میاں بھی باہر نکل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے باہر نکل رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہڈی تھی نہیں آیا، ہاتھ تھا نہیں آیا کیسے، پیر سلامت ہوگا نہیں آیا کیسے، یہ کوئی چیز بھی نہیں آیا کیسے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ سنو
مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اس سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا۔ لیکن غوث اعظم کی ایک سیرت کو یہ بھی یاد رکھے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں تو ایسے ہی غوث نہیں بن جاتے، غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ کو تکلیفیں بہت آئی، پریشانیاں بہت آئی، میرے دوستو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے حضرت جیسے امام مل گئے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ جس کے گلے میں قادری کا پٹا ہو، جس کے گلے میں چشتیہ کا پٹا ہو، جس کے گلے میں نقشبندی کا پٹا ہو، جس کے گلے میں شاہ مدار کا پٹا ہو، جس کے گلے میں اشرفی پٹا ہو، اور جس کے گلے میں شاہ میرا کا پٹا ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک رہے گلے میں آقا پٹا تیرا۔ لیکن پیران پیر 40 سال تک، سوچو دن کتنا ہوتا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور ایک روایت کے بیان میں یہ بھی آتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی عشاء کی نماز پڑھتے اور پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے، ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے، ایک پیر کو اوپر کر لیتے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پیران پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، اور جب تک پورا قرآن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک دوسرا پیر زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ پیران پیر خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی گود سے لے کر کے زندگی کے آخر تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ماں کی گود سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر اس کے بعد پیران پیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی جان بوجھ کر کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، ساری زندگی کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھائی کا دل دکھا رہے ہو، آج دوسرے کو پریشان کر رہے ہو، آج دوسرے کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، لیکن سنو میرے دوستوں، وہ 11ویں کے منانے والوں اور غوث اعظم کے چاہنے والوں اور غوث اعظم کے دیوانوں، دل سے نفرت کو مٹا دو، دل سے حسد کو مٹا دو، دل سے کینہ کو دور کر دو، کیونکہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ عداوتوں کو بھلا دو اگر حسینی ہو، عداوتوں کو بھلا دو اگر حسینی ہو، عداوتوں کو بھلا دو اگر حسینی ہو، نفرتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو، نفرتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو۔ میں دوستو
قلت دامن کی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی بلائیں گے حضرت تو ضرور یہ غلام ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. آپ لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ. استغفر اللہ من کل ذنب وخطیئۃ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.